السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے خوشباش ہوں گے۔ پلیز ایس او پیز کا خیال رکھیے۔ آج کل جس طرح کے کرونا کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے یہ وائڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے، ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے، فاصلہ رکھیے، ماسک کا استعمال لازمی کیجیے اور پبلک پلیسز سے، کراؤڈڈ پلیسز سے ذرا اوائڈ کیجیے، کیونکہ ہم سب کی حفاظت جو ہے ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں، اور ہمارے اپنے گھر والوں کی حفاظت وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، باقی تو اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ آج میں ایک ڈیفرنٹ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج میں سناؤں گی آپ کو ایک کہانی جو میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی، اور اس کو کہانی کے طور پہ ہی سنا جائے کیونکہ ایک کہانی ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں ان سے جو ریلیٹ کرتی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ہے۔ تو کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک کوئل ہوا کرتی تھی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کوئل نہیں ہوا کرتی تھی، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک عورت ہوا کرتی تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس کے 4-5 بچے تھے۔ وہ بہت غریب تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی، اور جو بھی شام کو ملتا تھا وہ آ کے اپنے بچوں کو کھلاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کام سے جب گھر واپس آ رہی تھی تو بہت سردی تھی۔ اسی دوران راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ جب تک وہ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے گھر پہنچی، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس نے گھر میں دیکھا کہ اس کے بچے آگ جلا کے، آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے ہاتھ سیک رہے ہیں، کیونکہ یہ پوری بھیگ چکی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ تو یہ جلدی سے آئی، اس نے اپنے بڑے بچے سے کہا کہ بیٹا تھوڑا سائڈ ہو جاؤ، مجھے بھی بیٹھنے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو میں ذرا اپنے آپ کو تھوڑا گرم کروں تو میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں، روٹیاں ڈال کے دوں گی۔ تو بڑے بیٹے نے غصے سے جواب دیا، مجھے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی میں بھی باہر سے آیا ہوں، مجھے بھی سردی لگ رہی ہے۔ اس چھوٹے کو بولے نا، اسے تو کچھ بولتی نہیں ہے آپ۔ ماں چپ ہو گئی۔ ماں نے چھوٹے سے کہا، بیٹا ذرا سی جگہ دے دو، میں بھی بیٹھ جاؤں، تاکہ میں بھیگ گئی ہوں، میں تھوڑی گرمی لے لوں تاکہ میں اٹھ کے کام کروں، پلیز بیٹا تھوڑی سی جگہ دے دو۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، امی آپ دیکھ رہی ہیں میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں، میں بھی بھیگ گیا ہوں، میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، ایک تو ہمارے گھر میں زیادہ کپڑے ہی نہیں ہیں، آپ نے دھوئے بھی نہیں ہیں، میرے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، میں نہیں ہٹ رہا۔ آپ اپنی بیٹی کو بولے نا وہ ہٹ جائے، آپ کی ویسے بھی وہ بہت لاڈلی ہے۔ خیر وہ اس طرح اپنی بیٹی کے پاس گئی، بیٹی نے بھی اسے یہی جواب دیا کہ مجھے زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ دوسری بیٹی کے پاس گئی، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اس طرح جو اس کے 4-5 بچے تھے ان کے پاس گئی، سب کو ہٹانے کی کوشش کی، تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بھی تھوڑی سی آگ سیک لوں، مگر سارے بچوں نے اس کو پوری طرح سے جھڑک دیا۔ اس کا دل بڑا دکھی ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، کیسے ہیں میرے بچے؟ ان کو اتنا خیال نہیں ہو رہا کہ ہماری ماں بھیگتی ہوئی آئی ہے، سردی ہو رہی ہے، تھوڑی سی جگہ دے دیں تاکہ وہ آگ سیک لے۔ خیر اسی طرح وہ آنسو بہاتے ہوئے کچن میں گئی اور بچوں کے لیے آٹا گوندنا شروع کیا، کیونکہ وہ مستقل رو رہی تھی اور مستقل یہی سوچ رہی تھی، کیسے بچے ہیں میرے، میں نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور انہوں نے صرف مجھے آگ کے پاس نہیں بیٹھنے دیا۔ خیر اس نے کھانا وانا پکا کے اپنے بچوں کو دیا، بچوں نے کھانا کھایا اور سب اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے سو گئے۔ یہ بھی بیچاری روتے روتے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیونکہ سردی میں بھیگ کر آئی تھی، ٹھنڈ کی بارش تھی، تو صبح ہوتے ہوتے اس کو بخار ہو گیا بہت تیز۔ اب تو اس کا یہ حال کہ اس سے نہ اٹھا جا رہا ہے، نہ اس کی آواز نکل رہی ہے، حلق اس کا بالکل خشک ہوا ہے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی سے پانی پلا دے۔ اتنے میں بچے ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہوئے۔ بچے اٹھے، انہوں نے مدرسے جانا تھا، اسکول جانا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں تو بستر پر ہے۔ اب وہ بچے اس کے لاڈ پیار کی وجہ سے ہی شاید یہی کہنا چاہیے ایسے ہو گئے تھے کہ ماں کو دیکھ کے انہوں نے کہا،
بڑے والے نے، کیا ہے امی، ہمارے مدرسے جانے کا ٹائم ہو گیا، آپ ابھی تک سو رہی ہو، ہمیں ناشتہ پانی کون دے گا؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ آرام کرتی رہو اور ہمیں خود ناشتہ بنانا پڑے۔ اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے سارے بچے دیکھتے ہوئے کہ ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور وہ کرا رہی تھی، مگر سب مدرسے کے لیے جانے کے لیے خود ہی تیار ہو کے نکل پڑے۔ اس نے آواز لگائی کہ بیٹا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، مگر کسی بچے نے اس کی بات نہ سنی اور ایک ایک کر کے سب نکل گئے۔ اس کا چھوٹا بچہ جو بہت ہی چھوٹا سا تھا وہ گھر میں تھا، اس نے اس کو آواز لگائی، بیٹا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ بچے نے جب یہ دیکھا تو اس نے گھر میں جو گھڑا تھا اسے اٹھا کے دیکھا تو اس میں پانی کا آدھا گلاس کے قریب پانی ہوگا شاید۔ اس نے اس گھڑے کو اٹھا کے جب الٹنے کی کوشش کی تو گھڑا اس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت روئی، روتے روتے اس نے کہا کہ بس ایسی اولاد سے تو بس میں باز آئی، اے اللہ تو مجھے کوئل بنا دے۔ بس اس نے یہ دعا کرنی تھی، اچانک سے زور سے بجلی کڑکی اور وہ عورت ایک دم سے کوئل بن گئی۔ وہ عورت جیسے ہی کوئل بنی، اس کے جو بچہ ہے اس نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا اپنے بڑے بہن بھائیوں کے پاس گیا اور انہیں بلا کر لے کر آیا کہ آؤ دیکھو دیکھو، ہماری امی تو ایک دم سے کوئل بن گئی ہیں۔ بچے آئے تو دیکھا کہ ایک کوئل درخت کی ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ بچے ننگے پیر دھوپ میں اس کے پیچھے بھاگے، وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی، دوسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی، اسی طرح وہ درخت بدل کے اڑتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بچے اس کے پیچھے 10 دن تک بھاگتے رہے لیکن وہ نہیں پلٹی۔ اسی لیے مشہور ہے کہ کوئل جو ہے اپنے انڈے توڑ دیتی ہے یا اپنے انڈے وہ کسی اور کے گھونسلے میں دیتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے انڈے ہوتے ہیں وہ انہیں خود ہی توڑ دیتی ہے۔ تو یہ تھی کہاوت کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں کر کے مجھے بتائیے تاکہ میں اگلی دفعہ اور اچھی سبق آموز کہانیاں لاؤں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار لسننگ۔